نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم اور مقدس کتاب ہے جس میں رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آسمان سے جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں، چاہے وہ بڑی کتابیں ہوں جو 4 ہیں یا صحیفے ہوں، ان تمام کتابوں اور صحیفوں میں سب سے بڑی مرتبے کے اعتبار سے قرآن کریم ہے۔ یا قیامت تک جتنی کتابیں دنیا کے اندر لکھی جائیں گی، ان تمام کتابوں میں مرتبے کے اعتبار سے قرآن کریم سب سے عظیم اور مقدس کتاب ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کو نازل کیا گیا ہے، لہٰذا ارشاد باری ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں حسب ضرورت قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں۔ پہلا حق تو قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس انداز میں جس انداز میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ لہٰذا حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن کما انزل، قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اور قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کا حکم اس شخصیت کو بھی دیا گیا جس کے اوپر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ لہٰذا سورۃ النمل کی آیت ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے رہوں اور یہ کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہذا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن کریم قیامت کے دن صاحب قرآن کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ دوسری ایک روایت میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ 2 چیزیں قیامت کے دن سفارش کریں گی۔ نمبر 1 روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر جھگڑے گا اور عرض کرے گا اے اللہ، اس شخص نے مجھے رکھا تھا اور اس نے بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، لہٰذا میری سفارش قبول کرو اور اس آدمی کی نجات کرو۔ لہٰذا روزہ سفارش کرے گا، ایسے ہی قرآن کریم بھی سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گا اے اللہ، اس شخص نے رات کو کھڑے ہو کر میری تلاوت کی ہے، تھکان کو برداشت کیا ہے، اپنے جسم کو تھکایا ہے، لہٰذا میری سفارش قبول کیجئے اور اس شخص کی سفارش کیجئے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی تلاوت پر ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ کی تلاوت کی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کی، فلہ حسنۃ، اس کو 1 حسنہ ملے گا، اور آگے ارشاد فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها، اور 1 حسنہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔
یعنی الف لام میم تینوں مل کر ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ سے ایک حرف ہے، لام الگ سے ایک حرف ہے، میم الگ سے ایک حرف ہے، لہٰذا یہ 3 حرف ہو گئے اور ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا 3 حرفوں پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنین، 2 آدمی ہیں جو قابل رشک ہیں، جن کو دیکھ کر انسان کو رشک کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے رجل علمہ اللہ قرآنا فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی دولت عطا کی ہو اور اسے وہ دن و رات کے اندر پڑھتا ہو، پھر اس کا پڑوسی اسے دیکھے کہ یہ رات کی تنہائیوں میں کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ پڑوسی اس کے اوپر رشک کر سکتا ہے کہ کاش یہ دولت مجھے بھی عطا ہوتی اور میں بھی اس کی کھڑے ہو کر رات کو تلاوت کرتا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی دی ہو اور وہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہو، صدقہ خیرات زکوٰۃ کرتا ہو، اس کا پڑوسی بھی اسے دیکھ کر رشک کر سکتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کرتا۔ قرآن کریم کی وہ کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند عالی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ 100 آیہ فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین ومن قرأ 200 آیہ یکتب من القانتین، جو شخص قرآن کریم کی 100 آیتوں کی ایک رات میں تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غافلین میں سے نہیں لکھتے، اور جو شخص ایک رات میں 200 آیتوں کی تلاوت کرے گا اسے قانتین میں لکھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر انسان ایک رات میں 100 آیتیں تلاوت کر کے سو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غافلین میں سے نہیں لکھتا، اور اگر 200 آیتیں پڑھ کر سو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قانتین میں لکھتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں کہ جو 1000 آیتیں پڑھ کر سو جاتا ہے اسے مقنطرین میں سے لکھا جاتا ہے۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اے ابو ذر، تیرا قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھ لینا، سیکھ لینا، خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ، تیرے لیے بہتر ہے کہ تو 100 رکعت نوافل پڑھے، یعنی 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تو دین کا ایک مسئلہ سیکھے، یہ تیرے لیے بہتر ہے اس سے کہ خیر لک من ان تصلی 1000 رکعہ، 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان دین کا ایک مسئلہ سیکھے۔ اور اس کے اندر یہ بھی شرط لگائی، عمل بہ او لم یعمل بہ، اس کے اوپر عمل کیا جائے یا عمل نہ کیا جائے تب بھی انسان کو نیکی ملتی ہے۔ قرآن کریم عظیم اور مقدس کتاب ہے، قرآن کریم کی تلاوت پر بڑی فضیلت ہے۔ قابل مبارک لوگ ہیں وہ جو قرآن کریم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی نسل کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں تو کتنی فضیلت والی بات ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری آیات مکمل ہوگی وہی جنت میں تیرا آخری ٹھکانہ ہے۔ اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کو لے کر جنت کے اندر جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ لہٰذا قرآن کریم کو خاص مناسبت ہے رمضان المبارک کے ساتھ۔ اور اب جو ہے 2 عشرے ہمارے گزر چکے ہیں، آخری عشرہ ہے، اس میں وہ مبارک لوگ جو اعتکاف میں بیٹھیں گے انہیں بھی چاہیے کہ قرآن کریم کو زیادہ وقت دیں، اور عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ قرآن کریم کو زیادہ وقت دیں۔ قرآن کریم ہمارا اوڑھنا ہو، بچھونا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اعزنا اللہ بالقرآن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے عزت دی ہے، اور اگر ہم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہمیں برباد کر دے گا۔ تو وہ لوگ کامیاب ہیں دنیا اور آخرت کے اندر جنہوں نے قرآن کریم سے محبت کی ہے، اسے پڑھا ہے، اسے پڑھایا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔